میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو جو میں نے دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کی کامیابی کا بہت بڑا راز ہے۔ نبی کی محبت انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کی محبت میدان محشر کے مسائل سے انسان کی حفاظت کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضرات، ہم لوگوں کو جب جانا ہے تو دنیا پر ہم ایسے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، انہی کی محبت میں دنیا کا آخری سفر کریں۔ اس لیے حضرات، ہمارے نبی کی محبت انسان کو دین و دنیا کا تاجشاہ بنا دیتی ہے۔ مدینہ پاک کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ یہودی نبی کا سخت دشمن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کی بات ہے، یہودی مدینہ طیبہ میں رہتا، اس کے یہاں دن رات اس طریقے کے منصوبے بنتے تھے، دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، ان کو ایذا پہنچانے کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی دن رات منصوبے کیے جاتے تھے۔ اور منصوبے کرنے کے بعد یہ پلاننگ کی جاتی تھی کہ کیسے نبی کو پریشان کیا جائے، کیسے ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ان کے یہاں پر یہ پلاننگ ہوتی تھی، یہ منصوبے پاس کیے جاتے تھے۔ ان یہودی کا ایک بیٹا بھی تھا، جو بیٹا اپنے والدین کی گفتگو کو سنتا، وہ بھی اس فراق میں نکلتا، مدینے کے گلیوں میں کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا تاکہ کوئی وقت ملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن وہ یہودی کا بیٹا مدینے کی راہوں میں کھڑا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کرتے کرتے وقت ایسا آیا، کیا دیکھا کہ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سامنے سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ یہودی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک پر اس یہودی کے بیٹے کی نگاہ پڑتی ہے۔ گیا تھا نبی کو ستانے کے لیے، گیا تھا ایذا پہنچانے کے لیے، لیکن جیسے ہی نگاہ نبوت، جیسے ہی اس کی نگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر پڑتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خوش ہو جانا، جیسے ہی نگاہ کرم پڑی، آقا کی نگاہ کرم اس کے چہرے پر پڑی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اس کو دیکھ کر۔ جیسے ہی آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہوتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ آیا تھا نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جیسے ہی نگاہ نبوت اس پر پڑتی ہے، اب نبی کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے، نبی کی محبت کا قیدی بن جاتا ہے۔ اب اس کی پریشانی کا وقت بڑھ گیا۔ ایک طرف تو اس کے والدین کی محبت ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے۔ وقت اس کا گزرتا چلا جا رہا تھا، بڑی پریشانی کا وقت گزر رہا ہے۔ والدین کی محبت، اب اس کے والدین کی محبت تھی، اس لیے والدین اس کے یہودی تھے، یہ بھی یہودی دین کا ماننے والا تھا، یہودی مذہب کا ماننے والا یہ بھی تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اس کے اندر جلوہ گر ہو گئی، اب مسائل میں مبتلا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ محبت کرتا، دل میں چھپا کر نبی کی محبت کو رکھتا رہا، والدین پر ظاہر نہیں کیا، محبت کا اسیر تھا۔ پریشانی کا عالم آتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا، یہی غلام جو نبی کی نگاہ نبوت سے اس کے دل کی دنیا جو بدلی تھی، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھنے کے لیے اس کے دل میں امنگ اٹھتی تھی، جاتا تھا مدینے کی گلیوں میں، مسجد نبوی شریف کے قریب کھڑے ہو کر آقا کا دیدار کرتا تھا اور کر کے پھر واپس چلا آتا۔ لیکن ایک عاشق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر دیکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ وقت ایسے ہی پار ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایسا آیا وقت ایسا بھی آیا، نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیمار ہو گیا۔ یہ اسیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر لیٹ گیا، اور جب بستر علالت پر لیٹا، علاج اس کا کیا گیا، بڑے بڑے اطباؤں، بڑے بڑے حکیموں، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا گیا، لیکن کسی کی دوا اس کے کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اب جب بستر علالت پر لیٹا، مرگ وصال میں موجود ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، آنکھوں کی روشنی جانے لگی، ہاتھ پیر اس کے ٹھنڈانے لگے۔ اس کے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، تم ہمارے گھر کے چشم و چراغ
कामयाब हो, हमारे घर में तुमसे उजाला है, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि तुम दुनिया से जा रहे हो, आखिरी अगर कोई तमन्ना हो तो उसको जाहिर कीजिए। इन्होंने अर्ज किया, अपने बाप से कहा कि वायदा कीजिए, मैं जो कहूंगा उसको पूरा करोगे? कहा हाँ, जो कहोगे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये असीर, आपका ये मोहब्बत का कैदी अर्ज करने लगा, अगर वाकई आपने ये कहा है, पूरी बात करने को तैयार है, तो जाइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाइए। चंद दिन गुजरे हैं, मैं उनकी मोहब्बत का कैदी हो गया हूँ। जब से उनके रुख नबूवत को देखा है, न दिन को सुकून है न रात को सुकून है। मुझे मालूम है बज़ाहिर आप पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आपने वायदा कर लिया है, इसलिए जाइए उन्हें बुलाकर लाइए। यहूदी ने जैसे ही आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, गुस्से से लाल हो गया। कहा ये कैसे हो सकता है, तुमने बात ऐसी की है जिसको मैं पूरा कर नहीं सकता हूँ, लेकिन वायदा कर लिया है इसलिए पूरा करना मेरी मजबूरी है। यहूदी ने अपने बेटे से कहा, बज़ाहिर तो यह है अगर वो मेरे यहाँ तशरीफ लाएंगे, अगर मैं उनके यहाँ जाऊंगा, अगर उन्हें बुलाकर यहाँ लाऊंगा, तो दुनिया यहूदियत से, यहूदी मजहब से मेरा वाइकाट किया जाएगा, मुझे खत्म कर दिया जाएगा और मुझ पर लानतान यहूदी करेंगे, मेरे मजहब के लोग मुझको बुरा भला कहेंगे। लेकिन तुम्हारा आखिरी वक्त है, जरूर आपकी तमन्ना पूरी की जाएगी। गया मस्जिद नबवी शरीफ के करीब खड़ा होकर सहाबियों से अर्ज करने लगा, कहाँ है तुम्हारे रहमत वाले नबी, कहाँ है नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? गुलामों ने बताया, या रसूल अल्लाह, एक यहूदी आपसे मुलाकात के लिए आया है। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना आप तशरीफ लाए, उसने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने मीठी मीठी बातें की, और जैसे ही उसकी निगाह आपके चेहरे पर पड़ी, सारा गुस्सा ठंडा हो गया। अर्ज करने लगा, ऐ मुसलमानों के नबी, या रसूल अल्लाह, चलिए आपकी मोहब्बत का एक कैदी मेरे घर में लेटा हुआ है, आज उसकी जिंदगी का आखिरी सफर हो रहा है, चलिए या रसूल अल्लाह उसको कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए और उसको जन्नत की जमानत दिला दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलामों से, चलो आज उसके यहाँ पर चलते हैं, उस आशिक की खिदमत में मौजूद होते हैं जिसकी रूह को लेने के लिए आसमानों में हूरों की खलबली मची हुई है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए, सहाबी आपके साथ, बेशुमार सहाबा आपके साथ मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था नबी के आने से पहले उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जिस्म से रूह जा चुकी हो, लेकिन जैसे ही आपकी आमद का जिक्र हुआ, आपकी आमद का तस्करा वहां किया गया, ऐसा लगा उसके कानों पर जब बताया गया, देखिए जिसके आप कैदी है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो नबी आपके सामने जलवागर हो चुके हैं। ऐसा लगा नबी का जिक्र सुनकर जैसे गई हुई रूह दोबारा वापस आ गई हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजिरी से एकदम उसने आंखों को खोला, खोलने के बाद लगा, या रसूल अल्लाह, काफी वक्त गुजर गया है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं आप अपनी मोहब्बत का मैं इजहार नहीं कर सका। या रसूल अल्लाह, कुछ दिनों से मैं आपका कैदी हूँ, अब आखिरी वक्त है, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है। या रसूल अल्लाह, मेरे नामाए अमाल में नमाजों का जखीरा नहीं है, रोजों का जखीरा नहीं है, मैंने दुनिया पर रहकर आपसे मोहब्बत चंद दिनों से की है, उससे पहले मेरे नामाए अमाल में कोई नेकियों का जखीरा नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, सरकार आप इस चीज की जमानत दीजिए कि मेरी बख्शिश की आप जमानत दीजिए, मुझे बख्शिश कराकर मुझे जन्नत में लेकर जाएंगे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वाले सुन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस चीज का वायदा कर रहा हूँ, तेरे जिस्म से रूह जुदा होने के बाद पुल रात पार करने तक मैं तेरे साथ हूँ और तेरी बख्शिश का परवान दिलाकर मैं तुझे जन्नत में ले जाने के लिए तैयार हूँ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसी मोहब्बत पर मुझे कलमा तैयबा पढ़ाकर मुसलमान करके अपने इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। उसने कहा, रूह जिस्म से जुदा हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदी अर्ज करने लगा, आखिरी बात, बस 2 मिनट की बात की, या रसूल अल्लाह, अब ये एक यहूदी का जनाजा नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम का जनाजा है, ये आपके उम्मती का जनाजा है, आपके फिदाई का जनाजा है, या रसूल अल्लाह, आपके शहदाई का जनाजा है। इसका जनाजा अब यहूदी के घर से नहीं उठेगा, बल्कि या रसूल अल्लाह,
اس کا کفن دفن سب آپ کے یہاں سے کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مدینے میں اعلان کر دیا گیا عاشق کا جنازہ ہے دھوم سے اٹھے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے، رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنازہ تیار کیا گیا، اور جب جنازہ لے کر چلے ہیں آقا کے چلنے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پیر زمین پر نہیں رکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آخر اس عاشق کے جنازے میں آپ ایسے کیوں چل رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، اے میرے جانثاروں سنو، اس عاشق کے جنازے میں مدینے کے لوگ موجود تو تھے ہی، لیکن آسمان سے فرشتے اتنے موجود تھے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور جب قبر میں اتارا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ مبارک آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا پسینہ قبر میں آپ کو کیوں آ رہا تھا؟ جب آپ نے اس عاشق کو اتارا کہا حوران بہشت کا ہجوم لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے اتنا پسینہ آ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی محبت میں جو موت آتی ہے، نبی کی محبت میں جو موت آتی ہے، آپ کو چاہتے ہوئے جس کا دنیا سے سفر ہوتا ہے، یاد رکھو وہ بندہ دنیا پر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ میرے آقا کی محبت ہی وہ محبت ہے جو اندھیری قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے، حشر کے مصائب سے بچا کر انشاءاللہ العزیز وہ بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار ہمیں اعمال حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس لیے حضرات سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، جب جانا ہی ہے تو آپ سے گزارش ہے اندھیری قبر کی تیاری کرو، اس حشر کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ منادی اعلان کرے، اس سے پہلے کہ دنیا والے کہیں کہ فلاں دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے اعمال کر لیں جو ہمارے کام میں آئیں اور میدان محشر اور مسائب جملہ روح سے جسم سے روح جدا ہونے کے بعد تمام مصائب سے ہماری حفاظت فرما سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار ہم سب لوگوں کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو صحیح عرض کیا ہو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔